بلوچستان کی صورتحال ہے کس طرح سے؟ اس وقت پورے ملک میں بلوچستان تو خیر یہ پورا ملک جو ہے وہ بین الاقوامی گریڈ گیم سازشوں کی زد میں ہے۔ پورا ملک بلوچستان اس کا فلیش پوائنٹ ہے، وہ فوکس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو سیاسی کارکن ہیں، سیاسی رہنما ہیں، سیاسی گروپس ہیں، وہ سیاست میں ایسی کوئی غلط روایاتوں کو قائم ہونے سے پرہیز کریں جس میں سیاست کی کافی سارے نقصانات ہوں، اور پھر وہ سیاسی نقصانات ملک کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں سیاست میں اچھے روایات ہوں، مثبت ہو، جو امن اور بھائی چارے کے لیے ثابت کریں۔ بیسیکلی صوبوں کو ایک دوسرے سے تکلیفات تھے۔ 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے سوچا کہ اب کچھ ملیں گے تو اس سے شاید یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں، لیکن کچھ پورے ہوئے، کچھ نہیں ہوئے۔ ابھی ایک تازہ ترین ہوا جس کو 26واں کہتے ہیں، تو وہ بھی ہے۔ ترامیم ہونے چاہیے۔ ترامیم نیشنل اسمبلی سینیٹ اس لیے ہیں کہ وہ ملک میں نت نئے عوام کی خواہشات، چوائس، ان کی مطالبات پر ترامیم بنائیں اور ترامیم کریں۔ ترامیم وہ کامیاب ہے جو عوام اور سیاسی جماعتوں کی اور سول سوسائٹی کو اور ملک کے ادیب، دانشور، جو لیکاری ہے، صحافی حضرات، ان سب کے لیے پسندیدہ اور قابل قبول ہے۔ ایسی وہی آئین بہتر ہوگا، مثبت ہوگا اور صحت مند ہوگا۔ ایک دوسرے سے الجھ کر، ایک دوسرے سے جھگڑے کی صورت میں کچھ ایسی بنائی جائیں تو پھر وہ ہوتا ہے۔ دیکھو بھٹو صاحب اقتدار میں آئے اس وقت بھی کوئی ترامیم جلدی سے جلدی اس دور میں بھی آئے، اور پھر وہ ترامیم کا نتیجہ پھر ایسا نکلا کہ بھٹو صاحب کو خود کو بھی اس کا بوجھ اٹھانا پڑا، اور آخر میں اس نے کہا مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی جو میں نے کی۔ اس نے اس وقت کی ترامیم لیا ہے نیب کی، ان معاملات کو ادھر ادھر کرنے کے لیے، لیکن بعد میں اس کے ہم کہتے ہیں ایسا کوئی چیز نہیں ہو کل لانے والوں کو خود کو پچھتاوے کا سامنا ہو۔ ملک میں اب اس وقت اشد ضرورت ہے نفرتوں کی دیواروں کو گرانے، انصاف کے تقاضے۔ انصاف کے تقاضے پورے کیے بغیر باہم و آہنگی پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ خوشحالی اس وقت ہوتا ہے جب ملک میں صحت مند جمہوریت ہو۔ ان تمام تر چیزوں کو تمام سیاسی جتنے بھی جماعتیں ہیں، گروپ ہیں، مذہبی ہیں، ڈیموکریٹک ہیں، سوشلسٹ ہیں، وہ سب مل کر لے آئیں تاکہ اس میں بہتری کا اور مثبت اور صحت مند راستہ نکل سکے۔ اس طرح کی چیزوں سے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہوں جو ملک اور قوم اور عوام کے لیے بہتری لے آئیں اور ان کو قابل قبول ہو۔ باقی آپ دوست جو اگر کچھ پوچھنا چاہیں۔ سر اس وقت ظاہر ہے جو گوادر کی جو صورتحال ہے، نیا ایئرپورٹ بنا ہے اور موجودہ حکومت کہہ رہی ہے کہ بلوچستان کو ترقی دینے کے لیے بہت سارے اقدامات کرنے جا رہے ہیں، تو کیا ہم موجودہ حکومت کے ان اقدامات سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ سی پیک کا کام تو بلوچستان میں شروع نہیں ہے۔ گوادر کا ایئرپورٹ البتہ بن رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایئرپورٹ جب رننگ پوزیشن میں آئے گا، چلے گا، اس میں مقامی لوگ کو کس ترجیحات پہ رکھا جاتا ہے۔ دیکھو اگر ترقیات کی نام ہو رہا ہے لیکن بلوچ اس میں ہے ہی نہیں، بلوچ کی شمولیت نہیں ہے، وہ بھی ایک دردناک، افسوسناک اور وہ بھی جو ہے غور طلب عمل ہے۔ وہ اگر کا ایئرپورٹ کا کام ہے لیکن ابھی تک رننگ میں نہیں ہے، اس میں کتنے ملازمین کی ضرورت ہے اور کتنے مقامی لوگوں کی شراکت ہوگی۔ پورٹ بن رہا ہے، اس میں کتنے لوگوں کی، مقامی لوگوں کو کن ترجیحاتی بنیادوں پر رکھے جائیں گے، یہ سب اپنی جگہ پر ایک سوالیہ
عمل ہے. ہم کہتے ہیں ایسے حکمران آئے جو کہ بلوچستان کی عوام کو، چاہے گوادر ہے، چاہے دوسری جگہیں ہیں، سیندک ہے، ریکوٹک ہے، اور کئی ترقیاتی پروجیکٹ ہیں، ان میں ان کی وفاقی اداروں میں بلوچستان کی صوبے کے کئی کوٹا سسٹم میں سیٹیں ہیں، وہ نہیں مل پا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ایسا کوئی مرد مجاہد آئے وہ سب دے دے، اور تاکہ بلوچستان میں ایک تحمل مزاجی کا اور ایک بھائی چارے کی فضا قائم. بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم ون رول کو توڑنا چاہتے ہیں، صرف میرٹ رکھنا چاہتے ہیں ہر ادارے کے اندر، تو پھر کیا آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ بیسکلی بات سنو، بلاول بھٹو صاحب کی باتیں ہیں، وہ اس کی سوچ اور اس کی فکر ہے، پیپلز پارٹی کی سوچ اور فکر ہے. اس سے پہلے بھی ون یونٹ تھا، اس ون یونٹ کے خلاف بہت بڑی جدوجہد ہوئیں، اور اس جدوجہد کے نتیجے میں پھر لوگوں کو ان کی قومی شناخت، تشخص، ہر چیز ملا. اب اس کو وہ کر کے اگر دوبارہ کوئی ایسا عمل ہے، وہ بلاول صاحب کی پروگرام ہے. باقی جماعتوں کا ابھی تک میں نے نہیں سنا ہوں، اور بھی کئی جماعتیں ہیں، مذہبی بھی ہیں، جمہوریت پسند جماعتیں ہیں، اور علاقائی ترقی پسند گروپز ہیں. ابھی تک اور لوگوں سے میں نے نہیں سنا. سر ایسے بلوچستان میں عسکریت جو بہت زیادہ پسند لوگ جو ہیں بہت زیادہ ان کا پروان چڑھ رہا ہے، جبکہ سیاسی دروازے بول کھلے ہوئے ہیں. یہ عسکریت پسند جو ہے وہ کس طرح ختم ہوگی تاکہ وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں؟ دیکھیں، یہ ساری برسر وقت کا حکمران ہے، وہ اپنی کوشش اور کاوشوں سے ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے جاتے ہیں. اگر وہ کریں گے، میں کہتا ہوں بلوچوں سے مثبت نیک نیتی سے اگر بات چیت ہوگی تو میں امید کرتا ہوں بلوچ بھی اس کی معقول جواب دیں گے، جس سے بہتری کی طرف پیش قدمی ہو سکے. لیکن اب حکمران جو جماعتیں ہیں جو وقت پر ملک پر حکمرانی کا جس کو عوام نے حق دیا ہے، ان کی کام ہے یہ کوشش کاوش کریں کہ وہ بہتری کو کس طرح وہاں اپنی چوتھے صوبے کی اس پہ کیسے طرح سے لاگو کریں گے، کیسی طرح لوگوں کو مطمئن کریں گے، ان کی دلوں میں اپنی جگہ کیسے بناتے ہیں. یہ اب موجودہ حکمرانوں کی کام ہے. سیاسی لوگ جو ہیں جو بھی اس وقت جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ حکمران پارٹی کا حصہ ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں ان کی کاوشیں قابل تحسین ہیں یا نہیں، یا اس سے مطمئن نہیں آتے؟ ابھی تک ہم نے کوئی مرکز یا صوبے کا حکمرانوں سے ایسی کوشش اور کاوش ہم نے ایسا نہیں دیکھا ہے زمین پر جس کی ہم تعریف کریں. اگر ہوگا ہمیں نظر آئے گا، ہم ضرور کہیں گے کہ بھئی یہ مثبت ہے، اس سے آگے ہم بڑھ سکیں. ابھی تک آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ نہیں، کوئی کوشش اور کاوش ایسی ہوئی نہیں ہے. اور کہتے ہیں ہم کریں گے، ہم کہتے ہیں اللہ ان کو طاقت دے، توفیق دے، وہ کرے. کیا چاہتے ہیں؟ کون سی طاقتیں چاہتے ہیں کہ جس سے بارگننگ کی جا سکے، اکثر پسندی میں ختم ہو سکے؟ بھئی حکمران جو ہے نا وہ کرے نا، جن کے پاس حکمران ہے. اس سے کرے؟ ہاں، لوگوں سے کرے، وہاں کے سیاسی نامزد کون کرے گا؟ لوگوں کو نامزد کون کرے گا؟ لوگ جو سیاسی جماعتیں وہاں موجود ہیں ان سے مان نہیں رہے، آپ کہہ رہے ہیں کاوشیں ہوئی نہیں ہیں، تو پھر نامزد کون ابھی کرے گا؟ تک ایسا نہیں ہوا ہے جس کی ہم تعریف کریں. ٹھیک ہے نا، کوئی چیز ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ بھئی اس کی ہم تعریف کریں گے. ابھی تک ایسا کوئی ہمیں نہیں. اختر مینگل صاحب گئے تھے اور وہ بھی واپس آ گئے نا پارلیمنٹ کو چھوڑ کر، اور اس کی سینیٹر صاحب نے ووٹ دیا، اس نے بھی تین پریس کانفرنس کی، 4 کیے. تو اب ایسی کیفیت ہے جس میں براہ راست واضح کوئی صورتحال نہیں ہو پا رہا. کنفیوژن دن پر دن آگے بڑھتا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے. اب اس میں JUI ہے، وہ بھی بلوچستان کا ایک طاقت ہے، وہ کوشش کرے. مینگل صاحب کو بھی لے آئیں کوشش میں، ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب ہے اس کو لے آئیں، دوسرے کافی گروپ ہیں اور انڈیپینڈنٹ سردار ہیں جو ہر وقت ہر سرکاری تعلیم میں حلوہ کھاتے ہیں. ان حلوہ خوروں کو بھی ان کا بھی لیا جائے. 26ویں ترمیم کے بعد آپ سپریم کورٹ کا پاکستان کا بلوچستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کس کی کون سی 26ویں ترمیم آئینی ترمیم ہوئی ہے یہ؟ ہاں، اس کے بعد کیا جو سپریم کورٹ کا مستقبل ہے یا پاکستان کا یا بلوچستان کا مستقبل کس طرح؟ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ساتھ بلوچستان تو ہے،
اس میں اگر بہتری آیا تو پوری پاکستان کی عوام دیکھ لے گا، اگر نہیں آیا پھر اس سزا میں پورا ملک بھگتے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو بہتری یہ کہہ رہے ہیں حکمران ٹی وی اخبارات میں، وہ بہتری اگر عملاً صورت میں ویسے ہی ہے تو پھر اچھا ہوگا، اگر نہیں اس میں کوئی بدنیتی ہے تو پھر خرابیاں بھی ہوں گی۔ بلوچستان میں جو مزدوروں کی کلنگ ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کو کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی نیتے لوگ جو ہیں، جی میں نے کہا نا کریکسی وار ہے، جی فلیش پوائنٹ بلوچستان ہے، پورا ملک آپ کا گریڈ گے کی زد میں بلوچستان فلیش نیت مزدور ہاتھ خالی، چاہے وہ کوئی زبان بھی بولتا ہے، بلوچی بولتا ہے، سندھی بولتا ہے، پنجابی بولتا ہے، سرائکی بولتا ہے، پشتو، کسی نیت مزدور کی قتل کو میں اپنی نقطۂ نظر سے اچھا نہیں سمجھتا ہوں، اور اس نیت مزدور کا قتل قابل مذمت ہے۔ اس کی مذمت پہلے بھی کیا ہوں، آج بھی کرتا ہوں، آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ نیت مزدور عطے خالی لوگ، ان پر عملہ بالکل قطعی میں اس کو ناجائز کہہ سکتا ہوں، ناجائز قرار دے سکتا ہوں۔ اس عمل کو نیت لوگوں کی عملے کی معاملات کو بند ہونا چاہیے، جن کا کوئی عمل دخل مزدور نے کیا نقصان کیا ہے کسی کا، چاہے کوئی زبان بولتا ہے، وہ کس پوزیشن میں آپ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی ترقی ہو، لیکن خوشحالی ہو، بلوچستان کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو روزگار ملے، روزگار ملے، لیکن ان کی کوٹے کی تحت وفاقی اداروں میں جو کوٹا ہے یہ ملک سب کا ہے نا، تمام صوبوں کا ہے، اس میں بلوچستان کے لوگوں کو کوٹے کی تحت ملازمتیں دی جائیں۔ پھر قومی جو چیزیں ہیں، قومی مصنوعات ہے، ان پر حملہ کرنا، ان کو بم براسٹ کرنا، ان کو تباہ کرنا، اور پھر اس کے بعد فوجوں پر حملہ کرنا، ٹرینوں پر حملہ کرنا، اس سے کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ بھائی جب آپ اتنے بڑے گریڈ گیم کی سطح میں ہوں گے، آپ کی بارڈر، میں تو یہ کہتا ہوں بارڈریں ہر طرف سے سخت ہونی چاہیے، اپنی اندرونی معاملات کو آپ بہتر طریقے سے بہتری کی طرف حل کرنے کی کوشش کریں تو اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، بلوچستان کا آج کا یہ نہیں ہے، ایوب دور میں ہوا، بعد میں بہتر ہوا، بھٹو صاحب کی دور میں ہوا تو ضیاء الحق نے اس کی ساتھیوں نے، اس کی ٹیم نے بہتر اپنی مینجمنٹ اس کی طرف، اس کو بہتری کی طرف لے گئے، اس طرح ہوتا رہا ہے۔ اس کو اس وقت کے حکمرانوں نے کوششیں کافی دنیا بھر میں ہیں، ہمارے ہمسایہ ملکوں میں ہیں، صوبوں کی معاملات ہیں، ان کے یہاں ہے، ہر جگہ پر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کوشش کاوش نیک نیتی سے ہو، اس میں بدنیتی نہیں ہو، ہر چیز بہتر ہو۔ مداخلت سمجھتے ہیں کہ بیرونی مداخلت بھی بلوچستان میں نظر آ رہی ہے، بیرونی مداخلت جو ہے وہ بلوچستان میں آپ کو نظر آ رہی نہیں آتی؟ اگر جب ہم اپنے گھر کے معاملات کو خود بہتر کریں گے تو بیرونی کسی کو جرأت بھی نہیں ہوگا، نہ کوئی کر سکے گا۔ جب ہم اپنی حالات کو خود ٹھیک کریں گے، بیرونی کو طاقت نہیں ہوگا وہ ہمارے اندرونی معاملات میں کچھ کر سکے۔ اگر ہم اپنی گھر کے معاملات بہتر نہیں کریں گے تو پھر سارا کچھ وہ کامیاب ہوں گے جو ہمارے مخالفین۔ سر زرداری صاحب جو حدود کے بلوچستان پیکیج دیا تھا اس میں کوئی بلوچوں کو فائدہ ہے کیا؟ اس میں بہت سارے پیسے ایم پی اے حضرات کو دیے، مجھے بھی معلوم ہوا، ہر ایم پی اے ہمارے یہاں ملین پتی ہوا، لیکن عوام کے لیے کچھ خرچ نہیں ہوئے، اور جو پیسے دیے ان کا پوچھا نہیں گیا کہ پیسے آپ نے کہاں خرچ کیے۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ پیسہ جب ریاست دیتا ہے تو وہ مائی باپ ہوتا ہے، وہ پھر اس کی نگہبانی کرے، پوچھے کہ یہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں، عوامی فلاح بہبود کے لیے یا کس کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ پیسے میرا خیال ہے اس وقت کے جو ایم پی حضرات تھے ان کی گھروں کو گئے۔ آپ کا بلوچستان کے بہتر راستے کو اپنایا جائے اور خوش اسلوبی کو اپنایا جائے، تمام گروپ سے بات چیت کریں، چاہے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں، تاکہ ہم امن کی طرف جائیں اور بہتری کی طرف جائیں۔ پاکستان کو آزاد ہوئے 70 سال زیادہ ہو گئے، پاکستان کو آزاد ہوئے 70 سال زیادہ ہو گئے، وہ بلوچستان کے حالات کیوں سدھر نہیں ہیں؟ وہاں ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ اسکول ہاسپٹلیں کیوں وہاں کی ویران؟ اس بارے میں بیسیکلی وہاں پہ کسی نے نیک نیتی سے توجہ نہیں دی، وہاں پر عام عوام کی طرف کسی نے اس کی ترقی خوشحالی کے لیے توجہ نہیں دی۔ البتہ سردار
اور جو کامیاب ہونے والے ابن الوقت تھے وہ بڑے خوشحال رہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آج آپ کی مہربانی، ہم آپ کی ملاقات کی وہ